شروع کرتا ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک دفعہ حضرت مولا علی شیر خدا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوئے اور انہوں نے حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کے رشتے کے بارے میں کہا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی بی بی فاطمہ سے دریافت کیا کہ علی نے آپ کا رشتہ مانگا ہے، بیٹا آپ کی کیا مرضی ہے؟ حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن کر شرما گئی تھیں۔ انہوں نے کچھ بھی جواب نہ دیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ابا جان جیسے آپ کی مرضی ہے میری مرضی بھی وہی ہے، میں آپ کی پسند پر رضامند ہوں۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اپنی بیٹی کا نکاح حضرت سیدنا علی سے کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی شیر خدا سے دریافت کیا کہ اے علی، مجھے خدا کی طرف سے یہ حکم ہوا ہے، اس میں آپ میں کی کیا مرضی ہے؟ حضرت علی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے خدا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی منظور ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی فاطمہ اور حضرت علی کا نکاح پڑھا دیا۔ علامہ مجلسی نے بیان کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے نکاح کا پیغام حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش ہوئے تھے۔ بیٹی کو رخصت کرتے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت کی، اے بیٹی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ سوالات کی خواہش نہ رکھنا، یہ دنیا کا سب سے بہترین شوہر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ سلام اللہ علیہ کے نصیب میں لکھ دیا ہے۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر کہا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی بی فاطمہ میری سب سے پیاری اور لاڈلی بیٹی ہے، اس کے ساتھ کوئی ایسی تلخ بات نہ کرنا کہ اس کا دل ٹوٹ جائے۔ اگر اس کا دل ٹوٹ گیا تو اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہو جائے گا، کیونکہ یہ بیٹی میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب تھے، ان کے گھر میں کوئی زیادہ سامان وغیرہ نہ تھا، ان کے گھر میں صرف ایک چھرا ہوا تھا۔ رات کے وقت میاں اور بیوی وہ چھرا زمین پر بچھا کر رات بسر کر لیا کرتے تھے۔ دن کے وقت اسی چمڑے میں اونٹ کا گھاس ڈالی جاتی تھی۔ شادی کے بعد حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ نے زندگی بسر کرنے کا ایک مثالی نمونہ پیش کر دیا تھا۔ بی بی فاطمہ گھر کے سارا کام خود کیا کرتی تھی، گھر میں کوئی بھی نوکر یا لونڈی نہیں تھی۔ آپ سلام اللہ علیہ خود ہی سارا کام، یعنی گھر میں جھاڑو دینا، کھانا تیار کرنا، بھان اوننا، گھر میں روٹیاں پکانے کے لیے آٹا پیسنا اور اپنے بچوں کی بہترین پرورش کرنا بھی خود ہی کیا کرتی تھیں۔ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ نے اپنے خاوند سے کسی لونڈی کا تذکرہ بھی نہیں کیا تھا کہ گھر کے سارے کام مجھ سے نہیں ہوتے ہیں، بلکہ آپ سلام اللہ علیہ ہنسی خوشی گھر کے سارے کام کر لیتی تھیں۔ 7 ہجری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو ایک خادمہ بھیجی تھی جس کا نام فضا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھیجی ہوئی سیدہ فضا کے ساتھ نوکرانیوں جیسا سلوک نہیں بلکہ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جاتا تھا۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ کا یہ معمول تھا کہ گھر کا کام ایک دن بھی بی بی فاطمہ کر لیا کرتی تھی اور ایک دن فضا گھر کا کام کیا کرتی تھی۔ اس طرح مل جل کر گھر کا سارا کام کر لیا کرتی تھیں۔ اس طرح فضا کو کبھی بھی یہ محسوس نہیں ہوا تھا کہ میں ان کے گھر خادمہ ہوں۔ خادمہ سے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ یہ سلوک کر کے ایک اعلیٰ مثال قائم کرتی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود پردہ کرتی تھیں اور دوسری عورتوں کو بھی پردہ کرنے کا حکم دیتی تھیں۔ مسجد اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر آمنے سامنے تھا۔ آپ سلام اللہ علیہ پردے کی بہت ہی پابند تھی۔ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کبھی بھی نماز ادا کرنے یا پھر کسی کام کے سلسلے میں مسجد میں داخل نہ ہوتی تھی، کیونکہ آپ سلام علیہ وسلم پر پردے کا بہت ہی خیال کیا کرتی تھی۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیٹھ کر سب سے یہ سوال کیا کہ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ جب یہ بات بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ تک گئی تو انہوں نے جواب میں کہا
کہ عورت کے لیے سب سے اچھی بات تو یہ ہوتی ہے کہ عورت کی نظر کسی بھی غیر مرد کی طرف نہ جائے اور نہ ہی کسی مرد کی نظر اس عورت پر پڑے۔ اگر عورت ایسی بن جائے تو اس کے لیے اور اچھی بات کوئی نہیں ہو سکتی۔ جب بی بی فاطمہ کا یہ جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ نے سچ کہا ہے، کیونکہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ میری ہی تو بیٹی ہیں۔ اجنب خطبیہ نے لکھا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ کر جانے کے بعد بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ صرف 75 روز تک اس دنیا میں رہیں، پھر اپنے ابا جان کے ساتھ جا ملی، یعنی اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ علامہ بہاؤالدین کی جامع عباسی کے صفحہ نمبر 89 کے مطابق بی بی فاطمہ کی وفات یوم شکم شنبہ 3 جمادی الثانی 11 ہجری ہے۔ اس کے مطابق اگر دنوں کا حساب لگایا جائے تو بی بی فاطمہ سلام اللہ اپنے ابا جان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 100 روز تک زندہ رہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ جب بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت قریب آیا تو آپ سلام اللہ علیہ نے اپنے دونوں بیٹوں حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر اپنے ابا جان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پر لے گئی تھیں۔ وہاں جا کر 2 رکعت نماز اور اس سے کی، پھر آپ دونوں بیٹوں کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے فرمانے لگیں کہ بیٹا تم دونوں بھائی اپنے ابا جان کے پاس بیٹھ جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسجد میں نماز ادا کر رہے تھے۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ گھر پر تشریف لائیں، پھر آپ سلام اللہ علیہ نے غسل کیا، کپڑے پہنے اور حضرت جعفر طیار کی بیوی کو بلایا۔ حضرت اسماء سلام اللہ علیہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گئی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسماء سلام اللہ علیہ سے کہا کہ میں کچھ دیر کے لیے اپنے حجرے میں لیٹنا چاہتی ہوں، جب تھوڑی سی دیر گزر جائے تو آپ مجھے 3 بار آوازیں دینا۔ اگر میں آپ سلام اللہ علیہ کی آواز کا جواب دوں تو ٹھیک ہے، اگر میں آپ کی آواز کا جواب نہ دوں تو آپ سلام اللہ علیہ سمجھ لینا کہ میں اپنے خالق حقیقی کے پاس چلی گئی ہوں، یعنی کہ اس دنیا سے پردہ کر گئی ہوں۔ بعض روایات میں اس طرح سے بیان ہوا ہے کہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ نے اپنے بابا کی جگہ 2 رکعت نماز ادا کی، پھر لیٹ گئی اور آپ سلام اللہ علیہ کی روح قبض ہو گئی۔ بعض علماء کرام لکھتے ہیں کہ جب بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ 2 رکعت نماز ادا کر رہی تھیں تو آپ سلام اللہ علیہ سجدے میں گئیں تو سجدے کی حالت میں ہی آپ سلام اللہ علیہ کی روح قبض ہو گئی۔ الغرض حضرت فاطمہ کی بتائی نصیحت کے مطابق حضرت بی بی اسماء نے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی، اے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ، لیکن ان کو آگے سے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ بار بار آوازیں دینے کے بعد حجرے سے کوئی جواب نہ آیا تھا تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے میں داخل ہو کر دیکھتی ہیں کہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی روح قبض ہو گئی تھی۔ حضرت اسماء سلام اللہ علیہ کو بہت ہی دکھ ہوا، آپ نے خوب رونا شروع کر دیا۔ اتنی دیر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں لخت جگر بھی گھر میں آ جاتے ہیں۔ دونوں مل کر پکارتے ہیں، اماں اسماء، ہماری والدہ محترمہ کہاں ہے؟ حضرت اسماء رضی سلام اللہ علیہ نے جواب دیا کہ آپ کی والدہ محترمہ حجرے میں سوئی ہوئی ہیں۔ جب دونوں امی جان کے پاس گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رخصت ہو گئی تھیں۔ دونوں بیٹے حسن اور حسین روتے ہوئے مسجد کی طرف بھاگ گئے۔ مسجد میں جا کر اپنے ابا جان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرنے لگے، ابا جان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امی جان کا انتقال ہو گیا ہے۔ بچوں کی یہ الفاظ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان ہو گئے۔ جب انہوں نے گھر آ کر دیکھا تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت کے سرہانے بیٹھ کر رو رہی ہیں۔
جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میت کے پاس آئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے سرہانے کی طرف سے دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں ایک رقعہ ملا تھا۔ رقعے پر لکھا ہوا تھا، اے میرے پیارے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے خود غسل دینا، حنوط کرنا، کفن پہنا کر مجھے رات کی تاریکی میں دفنا کر آنا۔ اس رقعے میں یہ بھی درج تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا کے حوالے کرتی ہوں، میں اپنی تمام پیدا ہونے والی اولاد کو سلام پیش کرتی ہوں۔ جب رات کا وقت ہوا تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحت کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی فاطمہ سلام اللہ علیہ کو خود غسل دیا، کفن پہنایا، نماز جنازہ پڑھائی۔ روایات میں ہے کہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کو جنت البقیع میں دفنایا گیا تھا۔ کتاب مقاتل میں بیان ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کو غسل دے رہے تھے تو انہوں نے ابو جہل کی زر کا نشان سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے بازو پر دیکھا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی نظر اس پر پڑی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی اچانک چیخ نکل گئی۔ صحیح اور مسلم بخاری میں درج ہے، حضرت علی سلام اللہ علیہ نے بی بی فاطمہ سلام اللہ کو غسل اور کفن دے کر اپنی اولاد اور رشتہ داروں کے ساتھ رات کی تاریکی میں دفنایا تھا۔ بہرحال میں کچھ یوں بیان کیا گیا ہے کہ رات کی تاریکی میں راستہ دیکھنے کے لیے ایک شمع ہاتھ میں پکڑ لی تھی۔ حضرت زینب جو اس وقت بہت ہی چھوٹی تھی، وہ کالا لباس پہنے ہوئے وہ شمع کے سائے میں چل رہی تھی۔ جو شمع کا سایہ زمین پر پڑ رہا تھا۔ موضوعات الکبریٰ میں لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میت کو لے کر جنت البقیع میں گئے تو ایک طرف سے آواز بلند ہوئی اور وہاں ایک قبر نظر آئی جو پہلے ہی سے تیار پڑی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی میت کو قبر میں دفن کر کے قبر کو زمین کے برابر کر دیا تھا کہ زمین میں قبر کا نشان بھی پتہ نہ چلے۔ جب حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کو قبر میں اتار رہے تھے تو قبر میں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی مانند دو ہاتھ نظر آئے، جنہوں نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی میت کو اپنی پکڑ میں لے لیا تھا۔ دلائل المعامہ میں یہ بھی بیان ہے کہ حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی میت کے ساتھ ہی بے ادبی ہونے کا اندیشہ تھا، جس وجہ سے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی 40 قبریں تیار کی گئی تھیں تاکہ اصل قبر کے بارے میں کسی کو علم تک نہ ہو۔ مناقب ابن شہر اشوب میں درج یہی ہے کہ 40 قبریں اس لیے بنائی گئی تھیں کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی اصل قبر کے بارے میں کسی کو بھی علم بیک نہ ہو سکے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس قبر میں دفن کیا گیا ہے، تاکہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت کو کوئی بھی اذیت نہ دے سکے۔ یہ سب کرنے کے باوجود بھی لوگوں نے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کو کھود کر نماز جنازہ پڑھنے کی کوشش کی، لیکن حضرت علی سلام اللہ علیہ سرخ لباس پہنے تلوار کے میدان میں آ گئے تھے۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر لفظ جاری تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حالت دیکھ کر لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بے بس دکھائی دینے لگے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔